पाकिस्तान में इस वक्त जो गदर मचा हुआ है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हर सूरत में एक्सटेंशन चाहते हैं और अर्दली सरकार हर सूरत में उन्हें एक्सटेंशन देकर अपने जाली चोरीशुदा इलेक्शन चोरी के नतीजे में हासिल किए गए जाली मैंडेट और जाली हुकूमत को दबाम देना चाहते हैं। ये बुनियादी नुक्ता है और दोनों आपस में मिलकर खेल रहे हैं और दोनों का ही जारी और सारी रहना मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं और पाकिस्तान में ऐसी बारूदी सुरंगें पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ बिछा दी गई हैं कि आप सुनकर भी उस पर हैरत आपको होएगी। क्योंकि बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी करने की कोशिश की जा रही है, आज़ाद कश्मीर कट रहा है, जल रहा है, बल्कि उसमें बज़ोरे कुव्वत इतनी ताकत इस्तेमाल की गई है पिछले 5 दिनों में। ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे हुक्मरान खुद कश्मीरियों को धक्का दे रहे हैं कि आप हमारा पीछा छोड़ दें, और कश्मीर में खुद ऐसी नफरत पैदा कर रहे हैं जो मशरकी पाकिस्तान में की गई थी 1970-71 में, और जो वहाँ पे सूरत हाल की गई थी। क्योंकि वहाँ पे भी ढाका में भी तमाम बंगाली जो हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। वो कह रहे थे हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान ही हमारा मस्कन है, हम इत्तेहाद चाहते हैं, हम विफाक चाहते हैं, विफाक बड़ा मजबूत विफाक चाहते हैं, वो ये कह रहे थे। और शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात में भी कहीं भी अलहदगी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे एक फौजी ऑपरेशन किया गया और वहाँ पे जो कत्ल गारत करी की गई वो हम सब के सामने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भरी पड़ी है और उसका एक एक सफ़ा पढ़ने के काबिल है। और वहाँ पे भी इलेक्शन चोरी किया गया, वहाँ पे भी एक गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमत मुसल्लत करने की कोशिश की गई और हम अपना आधा मुल्क गंवा बैठे और हमने बंगालियों को धक्के देके अपने से अलग किया। और इस वक्त भी कश्मीर में भी यही कुछ करने की कोशिश की जा रही है। तो उसकी तरफ आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बगावत और बहुत बड़ा कुछ वहाँ पे हो रहा है, लेकिन हमारा जो मीडिया है वो आपको बता नहीं रहा। तो पहली खबर ज़रा लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली अमीन गंडापुर, क्योंकि गंडापुर साहब के हालात वाक़यात जो हैं वो काफ़ी मखदूश नज़र आ रहे हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उनकी हालत काफ़ी पतली हो चुकी है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब और मोहसिन नकवी साहब की क़ुर्बत हासिल करने के चक्कर में और वज़ीर आज़म हाउस में बार बार जाकर उनके साथ तस्वीरें बनवा के उनका इत्मीनान हासिल के चक्कर में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कभी एतमाद खो चुके हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी उनको मशकूक नज़रों से देखते हैं और साथ ही साथ इमरान खान साहब का एतमाद भी अब उन पर नहीं रहा, क्योंकि वो जो गुफ्तगू कर चुके हैं अली अमीन गंडापुर अलीमा खान साहिबा के बारे में, इमरान खान साहब की फैमिली के बारे में, उसके बाद लगता नहीं है कि गंडापुर जो हैं वो आगे बढ़ सकेंगे। और उनका जो इस्तीफ़ा हमारी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब ने लेके रखा हुआ है, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने उन पर ज़रा उनको बताया कि भाई आपने ये किया है, तो फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा लिख के दे दिया कि जनाब खान साहब मैं आपका ताबेदार हूँ, ये इस्तीफ़ा है और मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। लेकिन बाहर आकर अली अमीन गंडापुर ने एक और काम भी किया। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जो जिम्मेदारियां दी थीं पॉलिटिकल लोगों को, असद कैसर साहब की भी टांगें खींची गई, शौकत यूसुफ ज़ई साहब की भी टांगें खींची गई, तैमूर सलीम झगड़ा को भी टफ टाइम दिया गया, आतिफ खान को भी टफ टाइम दिया गया, तरकई फैमिली को भी टफ टाइम दिया गया अली अमीन गंडापुर ने। और दूसरी जानिब जो अलीमा खान साहिबा और इमरान खान साहब की फैमिली पे कीचड़ उछालते थे, उन तमाम अनासर को अली अमीन गंडापुर ने अपने सीने से लगाया। ये तमाम इत्तलात पहुंची क्योंकि शेर अफजल मरवत और इस वक्त अली अमीन गंडापुर का जो नैरेटिव है इमरान खान साहब की फैमिली के बारे में, अलीमा खान साहबा के बारे में, वो तकरीबन एक जैसा ही है। और शेर अफजल मरवत साहब ने ये सिलसिला बहुत पहले शुरू कर दिया था और ये सब कुछ हो रहा है। तो बहरहाल गंडापुर साहब के बारे में हम यही कहेंगे, उनको अच्छा मशवरा ये देंगे कि वो वापस चले जाएं इमरान खान साहब के पास और उनसे मुलाकात करें
اور غلط فہمیاں دور کریں اور آئندہ سے غلطیاں نہ کرنے کی ان کو یقین دہانی کروائیں تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. ادروائز جو ہمارے پاس اطلاعات ہے خیبر پختونخوا کے لیے نئے وزراء اعلیٰ کے نام عمران خان صاحب نے ڈسکس کرنا شروع کر دیے ہیں اور مختلف گروپس کے سے مختلف رائے رکھنے والے ہر ڈویژن سے کم از کم دو نام انہوں نے منگوائے ہیں ہر ڈویژن سے کہ آپ بتائیں کون سا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے. تو نام ہمارے پاس بھی ہیں لیکن فی الوقت کیونکہ یہ ٹائم مناسب نہیں ہے, ذرا ڈسکشن کرنے دیں اور ذرا گھوڑے دوڑانے دیں, اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ بتا بھی دیں گے. کیونکہ ایک نام آئے تھے تقریباً 2 ماہ پہلے آئے تھے, 3 نام آئے تھے تو تینوں نام عمران خان صاحب نے 2 نام ان میں سے ڈراپ کر دیے ہیں, ایک ان میں سے رکھا ہوا ہے. اب مزید نام آئیں گے تو اس کے بعد پھر شارٹ لسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب ڈسکس کریں گے. اسی دوران جی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی انہوں نے کشمیر میں باقاعدہ طور پہ کل شمولیت کا اعلان کیا ہے اور ہم اپنی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں نے کل مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کی. محمود خان اچکزئی صاحب نے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے, مصطفی نواز کھوکھر صاحب نے, سینیٹر راجہ عباس صاحب نے اور دیگر رہنماؤں نے کل پریس کانفرنس کر کے اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا کشمیری عوام کو. اور ساتھ ہی ساتھ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف کے صدر سردار قیوم نیازی صاحب جو ہیں وہ بھی کل دھرنے میں اور لانگ مارچ کے شرکاء کے ساتھ انہوں نے بھی اظہار یکجہتی شو کیا اور وہاں پہ شرکت کی. کشمیر کی صورتحال یہ ہے جی کہ تقریباً اب تک 9 سے 10 جو ہیں وہ شہادتیں ہو چکی ہیں جو رپورٹ ہو چکی ہیں اور میڈیا اس کو رپورٹ کر چکا ہے اور 5 جنازے تو خود انہوں نے پڑھے ہیں کھلے عام. تو یہ ہو رہا ہے. دوسری جانب اب وہاں سے استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں اور پہلا استعفیٰ جو ہے وہ ایک پولیس افسر نے دیا ہے اور پولیس افسر نے کہا ہے کہ جی میں بطور ملازم آزاد کشمیر پولیس ابھی اس وقت محکمہ پولیس آزاد کشمیر کو خیر بات کہتا ہوں اور اس محکمے سے مستعفی ہوتا ہوں جس محکمے میں عوام کی عزت اور جان و مال کی حفاظت کے لیے شمولیت کی اور عوام کی حفاظت کا حلف لیا. آج اس حلف کی خلاف ورزی کروائی جا رہی ہے اور اپنی ہی عوام کا قاتل بنایا جا رہا ہے. میں ایسی نوکری اور ایسی تنخواہ پہ لعنت بھیجتا ہوں جو اپنے ہی عوام پہ شیلنگ اور گولیاں چلانے کے بعد ملے. آخر میں سلام پیش کرتا ہوں آزاد کشمیر پولیس کے ان اہلکاروں پہ جنہوں نے آرڈر ملنے کے باوجود اپنی عوام پر ظلم نہیں کیا اور اسلام آباد پولیس اور ایف سی اہلکاروں کو بھی روکتے رہے. فرمان امام حسین علیہ السلام حق کے لیے اٹھ کھڑے ہو کیونکہ ظلم کے خلاف خاموشی بھی ظلم ہے. یہ وجیح لطیف ہے. انہوں نے کل استعفیٰ دیا ہے جی آزاد کشمیر پولیس سے کہ میں گولی نہیں چلا سکتا کم از کم. جبکہ دوسرا استعفیٰ آیا ہے تحریک انصاف کی خصوصی نشست پر منتخب ممبر اسمبلی محمد اقبال نے آزاد کشمیر کی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا ہے اور آئین کا آرٹیکل 6 شہریوں کو پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے. آزاد کشمیر کا آئین کا آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے مگر حالیہ واقعات میں تشدد اور فائرنگ سے قیمتی جانیں ضائع ہوئیں جو قابل افسوس اور خطرناک رجحان ہیں. لہٰذا یہ 2 استعفے جو ہیں وہ کل آ چکے ہیں, 2 آئے ہیں اور مزید استعفے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو رات گئے بھی اور اس وقت بھی تمام قافلے جو ہیں وہ مظفر آباد کی طرف رواں دواں ہیں اور ان کو روکنا ناممکن ہے کیونکہ جو فورس بھیجی گئی تھی مرکز سے اسلام آباد سے ایف سی رینجرز اب ان کے بس کا روک بھی نہیں کیونکہ شہید جو ہوئے ان شہادتوں کے بعد ان کا خیال تھا کہ جیسے 26 نومبر کو اسلام آباد میں گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی اور قتل عام کیا گیا تو اس طریقے سے لوگ بھاگ جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن کشمیری عوام نے, کشمیری نوجوانوں نے, کشمیری شہریوں نے, کشمیری لوگوں نے اپنا دوسرا اچھی حکمت عملی کے تحت وہ آئے اور انہوں نے کہا, پہلے سے انہوں نے کہا کہ اگر ہماری لاشیں گریں گی ہمیں معلوم ہے لیکن ہم لاشیں گریں گی, اٹھائیں گے,
کفن میں ان کو لپیٹیں گے اور یہیں جنازہ ہوگا اور پھر ہم دفنائیں گے، لیکن گھر کوئی نہیں جائے گا۔ اور اس وقت 5واں دن ہے، آج 29 ستمبر سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، 5 دن مکمل ہو چکے ہیں، اور 5 دن کے مکمل ہونے پر آزاد کشمیر مکمل طور پر وہاں پہ شٹر ڈاؤن ہے، ہڑتال ہے، پہیہ جام ہے، لاک ڈاؤن ہے، اور پورا کشمیر بند ہے، اور سارا کشمیر اس وقت کشمیر کے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے۔ کل اسلام آباد میں بھی ہوا جی، تشدد کے واقعات ہوئے، اور کشمیری خواتین پر، کشمیری نوجوانوں پہ، کشمیری صحافیوں پہ تشدد کیا گیا۔ اس کا رد عمل بھی آج یوم سیاہ پورے ملک میں منایا جا رہا ہے، صحافی برادری منا رہی ہے۔ دوسری خبر ہے جناب جو سمود فلوٹیلا سے، اور وہاں پہ سینیٹر مشتاق صاحب اور پاکستان کے دیگر جوان اور تقریباً 38 ممالک کے 38 ممالک کے کوئی 200 سے زیادہ رضاکار جو ہیں، کارکن جو ہیں، ابھی بھی اسرائیل فوج کی حراست میں ہیں، اور ان کو گرفتار کیا ہوا ہے کیونکہ وہ امدادی سامان لے کر جا رہے تھے، اور ہماری حکومت ابھی تک خاموش ہے۔ اردلی سرکار جناب اسحاق ڈار صاحب جو معاہدے کو، جو ٹرمپ معاہدے کو قرآن و سنت کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی خاموش ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی خاموش ہیں، شہباز شریف صاحب بھی خاموش ہیں، مریم صاحبہ بھی خاموش ہیں، اور ابھی تک کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی اور کہیں سے کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ ہاں البتہ دنیا اس پہ احتجاج کر رہی ہے، اور ترکیہ، ملائیشیا، آئرلینڈ، ونزویلا اور کولمبیا نے غزہ جانے والے سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کے حملے اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاریوں کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ انسانی حقوق، جبکہ دوسری جانب جی انسانی حقوق اور کارکنوں کی گرفتاریوں کی مذمت کی ہے۔ کولمبیا کے صدر نے اسرائیلی سفیر کو ملک سے بے دخل کر دیا ہے اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا ہے، ان کو اسرائیل کے سفیر کو، کمبوڈیا کے صدر نے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہاں پہ، جبکہ نیلسن منڈیلا کے پوتے جو ہیں وہ بھی گرفتار ہیں، اسرائیل کی فوج کی حراست میں ہیں۔ تو صورتحال یہ چل رہی ہے۔ دوسری جانب کشمیری کیا کہہ رہے ہیں، کل کشمیریوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ذرا سنیے ایک صحافی، کشمیری صحافی کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کشمیری ہے، اس کو اٹھاؤ، یہ کشمیری ہے۔ وہ ادھر سری نگر بنا رہے تھے، اس جگہ کو سری نگر بنانا چاہ رہے تھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر نہیں ہے، یہ آزاد سے نامیات کہتے ہیں، اس کو یہ سری نگر کہتے ہیں سارے لوگ، آپ کو سری نگر کہتے ہیں۔ کشمیر کو جو ہے کشمیر رہنے دو، پرامن سے اگر وہ ہے تو اسے پرامن رہنے دو۔ تو کشمیر کے خلاف ایسے اسلام آباد کے اندر کریک ڈاؤن کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آپ کو باہر میں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، آپ کو باہر کوریج سے روکنے کی کوشش کی گئی، اس سے پہلے بھی۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت۔ دوسری طرف جی ایک خبر کہ آپ کو معلوم ہے کہ مریم صاحبہ امدادی سامان تقسیم کرتی رہی ہیں، بہت زیادہ ویڈیوز آئیں، بہت زیادہ ٹک ٹاک بنے اور بہت زیادہ کچھ ہوا، اور ہم اس وقت کہتے تھے کہ سارے کا سارا ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ ایک سٹنٹ ہے، صرف ویڈیو بنائی جاتی ہے، سیلاب متاثرین میں امداد تقسیم نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن اب ایک نوجوان وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب جو سامان مریم صاحبہ تقسیم کر کے آتی تھیں ان میں 90 روپے کا سامان ہوتا تھا، راشن ہوتا تھا، اور 150 روپے اشتہار پہ خرچ کیے جاتے تھے۔ ذرا سنیے کیا کہتے ہیں۔ سیلاب آئے ہوئے ہر سارے صوبے میں سب کے گھر ڈوبے، تو ایک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنے لوگوں کو سرو کرنا۔ تو ہم نے دیکھا کہ مریم نواز نے کافی گھر گھر جا کے راشن بھی بانٹا۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ جو راشن کے ڈبے تھے تو اس میں 90 یا 100 روپے کی چیزیں تھیں کھانے والی، جبکہ پرنٹنگ کے پیسے 150 کے تھے۔ تو اس چیز کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ اب آواز ہے نوجوانوں کی، اور ان آوازوں کو آپ دبا نہیں سکتے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان آوازوں کو آپ دبا دیں گے کچھ اپنے طریقے سے تو یہ ممکن نہیں ہے، اور جتنا بھی کہہ دیں۔ آزاد کشمیر کی کیا صورتحال ہے ذرا سنی۔ میرپور ڈویژن سے یہاں تشریف لائے ہیں، دیر کوٹ پہنچ چکے ہیں، اور چند کلومیٹر کے بعد آپ نے مظفر آباد میں داخل ہونا ہے۔ تو میں ایڈوانس آپ کو ویلکم کرنے کے لیے
यहाँ आया हूँ कि ये बात याद रखिएगा, अपने आप को अकेला मत समझे। आप अपनी डिवीजन से निकलेंगे, अपने जिले से निकलेंगे, लेकिन अपने कश्मीर से नहीं निकल रहे। मुजफ्फराबाद भी इसी कश्मीर का हिस्सा है। हम एक कौम है, हम एक जान है, हम एक हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है यहाँ। और कल मैंने आपको बताया कि कश्मीर में भी 26 नवंबर का खेल खेला जा रहा है। ये राजा सेनेट राजा अब्बास ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं के साथ क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। आपकी तो लगता है अवाम के साथ दुश्मनी है और अवाम के जेन्युइन इलेक्टेड जो नुमाइंदों से भी दुश्मनी है आपकी। आप तो इस तरह से सिस्टम को चलाना चाहते हैं जैसे भेड़ों का और हैवानों का गला होता है, भेड़ बकरियों का। ऐसे पाकिस्तान नहीं चलेगा। अब कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आपने ब्लैक आउट किया, जैसे 26 नवंबर को इस्लामाबाद में कर दिया था। इंटरनेट बंद, रोशनी बंद, लाइटें बंद। अब मारो इनको। क्यों मारो? ये बोलते हैं, ये एतराज करते हैं, ये देखते भी और सुनते भी हैं, लिहाजा इनको मारो। इनसे इनकी बीनाई छीन लो, सुनवाई छीन लो, गोयाई छीन लो, इनको गूंगे अंधे बहरे बना दो, ये खड़े ना हो सके। आपने जो यहाँ इस्लामाबाद में की और मारने के बाद आपने कहा कुछ भी नहीं, साबित तो करो आपने किसको मारा है, ले आओ। पार्लियामेंट में भी कह रहे हैं, सेनेट में भी ले आओ, किधर है बंदे जिनको मारा है हमने। अब जो कश्मीर में कर रहे हैं, यहीं से मैं कहता था कि जो बलूचिस्तान में करते होंगे हमें क्या पता। फिर इस्लामाबाद के हवाले से जब मुनकिर हो जाते, जुल्म करके, कत्ल करके, सरों में गोली मार के, तो बलूचिस्तान के हवाले से हम क्या कर सकते हैं? पता है कि क्या बोलते? ये झूठ बोलते हैं। हमें इनकी किसी बात पर एतमाद नहीं है। ये अपना एतमाद खोट चुके हैं, आवाम को मानती नहीं है। अब ये कश्मीर में जो हो रहा है, क्या पाकिस्तान के हक में?